اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کا جو ولی ہے نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے خدا سے ڈرتا ہے, اپنے رب سے ڈرتا ہے, اپنے رب سے ڈر کے زندگی کو گزارتا ہے. لیکن آج اپنی زندگی پر غور کریں, ہم سانپ سے بھی ڈرتے ہیں, ہم ہنچو سے بھی ڈرتے ہیں, ہم ہر طرح کی چیز سے ڈرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے نہیں ڈرتے. جو اپنے رب سے ڈرتا ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے. اور خدا کی قسم مسلمانوں, جو رب سے نہیں ڈرتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. زندگی بڑی قیمتی ہے, اپنے رب کے فرمان پر عمل کر کے زندگی گزارو, مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کر کے زندگی گزارو. بڑے بڑے حضور غوث اعظم کے قول و فعل کو اپنانے کی کوشش کرو. میرے غوث اعظم نے زندگی کس طریقے سے گزاری ہم تو بس یہی جانتے ہیں. بڑے پیر غوث اعظم کو مرغا بڑا پسند تھا. ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے پیر غوث پاک کی گیارہویں کرتے ہیں, لنگر کر اہتمام کرتے ہیں, مرغا تیار کرتے ہیں, قوم کو بلاتے ہیں, قوم آتی ہے, مرغا کھاتی ہے, بریانی کھاتی ہے, چلی جاتی ہے. لیکن خدا کی قسم غور کرنے کا مقام ہے. مرغا غوث پاک کی محبت میں ہم آئے اور بریانی غوث پاک کی محبت میں ہم آئے تو غوث پاک کی سیرت عمل کون کرے گا؟ مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کون کرے گا؟ اللہ اکبر. مسلمانوں, نمازوں کی پابندی کر کے زندگی کو کون گزارے گا؟ اللہ تاریخ اندر آتا ہے وہ پیر, وہ بڑے پیر غوث اعظم, خدا کی قسم جنہوں نے کئی سال تک پیڑ کے پتے کھا کر زندگی کو گزارا, گھاس کے تن کھا کر زندگی کو گزارا, جنگلات میں میرے غوث اعظم نے اپنی زندگی کو گزارا. اور بڑے پیر غوث اعظم مادرزاد ولی ہے. جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اللہ کے ولی تھے. آج خدا کی قسم مسلمانوں, دنیا کے اندر کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ ترقی کرتا ہے, کسی کا بچہ ڈاکٹر بنتا ہے, کسی کا بیٹا عالم بنتا ہے, کسی کا بیٹا ماسٹر بنتا ہے, تو لوگ اس کے چرچے کرتے ہیں. بیٹے کی پیدائش کے بعد, اس کے ترقی کرنے کے بعد لوگ اس کے چرچے کرتے ہیں, فلاں بیٹا ماسٹر بن گیا, فلاں بیٹا ڈاکٹر بن گیا, فلاں بیٹا انجینئر بن گیا, فلاں بیٹا پائلٹ بن گیا, فلاں بیٹا حافظ قرآن بن گیا, فلاں بیٹا قاری قرآن بن گیا, فلاں بیٹا عالم دین بن گیا. لیکن جس غوث پاک کی ہم محفل میں بیٹھے ہیں, جس غوث پاک پر ہم ذکر کر رہے ہیں, اس غوث پاک کی شان یہ ہے. ارے غوث اعظم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے, میرے آقا غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں, غوث پاک کو یاد کر رہے ہیں. اور بڑے پیر حضور غوث پاک کے والد محترم حضرت ابو صالح السجدی دوست خواب میں آیا کرتے ہیں, اے ابو صالح تمہارے بیٹے کا دنیا میں آنا مبارک ہو, دنیا میں آنے ہمیں مبارک ہو. جب میرے غوث اعظم کی ولادت کا وقت قریب تھا تو میرے مصطفیٰ حضور غوث پاک کے والد محترم کے خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا, اے ابو صالح سنو, تمہارا بیٹا جو دنیا میں آنے والا ہے وہ میرا بھی پیارا ہے, اللہ کا بھی پیارا ہے. اور اے ابو صالح سنو, جو مقام اللہ نے رسولوں نے مجھے دیا ہے, نبیوں میں مجھے دیا ہے, وہی مقام اللہ نے ولیوں میں تمہارے بیٹے کو دیا ہے. اے ابو صالح, اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا ہے, تمہارے بیٹے کو ولیوں کا امام بنایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, محفل غوث اعظم سرکار کی آمد. یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے, یہ میرے غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے. لیکن آج ہم غوث پاک کے نام کا لنگر تو کرتے ہیں, اس پر پیٹ میں تو پڑھتے ہیں, لیکن غوث اعظم کی سیرت کو نہیں اپناتے, یہ نہیں پڑھتے, یہ نہیں سنتے کہ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو پڑھا. آج ہم ایک ٹائم بھی نماز نہیں پڑھتے, ہم یہ نہیں پڑھتے, یہ نہیں سنتے غوث اعظم نے 15 سال تک
ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے روزانہ ہر رکعت یعنی روزانہ ہر رات قرآن پاک تلاوت کی ہے. 15 سال آپ کا یہ عمل رہا. پوری رات میں ایک قرآن غوث اعظم مکمل کر دیا کرتے تھے. ہم یہ نہیں پڑھتے, ہم یہ نہیں سنتے کہ یہ غوث اعظم کی شان تو یہ ہے, غوث اعظم کا مقام و مرتبہ یہ ہے. حضور غوث اعظم روزانہ اپنے نانا کی بارگاہ میں 30,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے. ارے کون غوث اعظم ہے, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو ذرا تذکر کے ساتھ سن لو. غوث اعظم کی شان یہ ہے تو مردے میں ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرتے, اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. جو دنیا میں آتے ہی پہلے دن کا روزہ رکھے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اور جو پہلے دن مدرسہ جائے اور پہلے مرتبہ میں 18 پارے پڑھ کے رکے اس ذات کو غوث اعظم کہا جاتا ہے. اللہ اللہ, کون غوث اعظم ہے؟ غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے قصبہ جیلان کے اندر سادات گھرانے میں. خوشیوں کا ماحول تھا. آپ غوث پاک کی والدہ مسکرا رہی تھی, خوشیاں منا رہی تھی, لیکن اچانک غوث پاک کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. غوث پاک کی والدہ رونے لگی. کسی نے سوال کیا کہ فاطمہ ام الخیر, ابھی تو تم خوشیاں منا رہی تھی, ابھی تو تم مسکرا رہی تھی, اچانک تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہے, تم رو رہی ہو؟ غوث پاک کی والدہ نے جواب دیا تھا, سوال کرنے والے سن تیرے سوال کا جواب یہ ہے میں اس لیے مسکرا رہی تھی, اللہ نے مجھے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے. بیٹے کی ولادت پر مسکرا رہی تھی, آنکھوں میں آنسو اس لیے ہے, اس لیے رہی جب سے میرا بیٹا دنیا میں آیا ہے میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا ہے اور ماں خدا کی قسم ماں ہوتی ہے. غوث پاک والدہ نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں جب سے میرا لال دنیا میں آیا ہے میرے لال دودھ نہ پیا. اللہ وقت گزرتا چلا گیا, وقت گزرتا چلا گیا, ٹائم گزرتا چلا گیا. جیسے ہی قصبہ جیلان کی مساجدوں سے اذان مغرب شروع ہوئی ہے, غوث پاک کی والدہ غوث اعظم کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے. غوث اعظم دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں. قصبہ جیلان کے اندر یہ بات مشہور ہوئی. سادات گھرانے میں ایک ایسا پیدا ہوا جس نے دنیا میں آنا ہی رکھنا شروع کر دیا. غوث اعظم دنیا میں آئے, آتے ہی پہلے دن کا روزہ رکھا. یہ غوث اعظم کی شان ہے, یہ غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے. اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. غوث اعظم دنیا میں آ گئے, آپ کی پرورش ہونے لگی. اچھا یہ بتائیں غوث اعظم حضرت ابو صالح موسیٰ جن دوست ہی کے گھر کیوں پیدا ہوئے؟ کسی اور کے گھر بھی ہو سکتے تھے. تو پتہ چلتا ہے آپ کے والد بھی اللہ کے ولی تھے, آپ کی ماں بھی اللہ کی ولی تھی. خدا کی قسم نیک بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے جب ماں بھی نیک ہوتی ہے, باپ بھی نیک ہوتا ہے. یہ ابو صالح موسیٰ کے دوست ہیں جنہوں نے خدا کی قسم 12 سال تک باپ کی رکھوالی کی تھی. خدا کی قسم کس لیے کس کے بدلے کی تھی؟ ایک دریا میں سیر کرتا ہوا جا رہا تھا. واقعہ بتانے کا مقصد نہیں ہے, اگرچہ وہ جائز تھا لیکن تقویٰ کہہ رہا تھا جائز نہیں ہے. خدا کی قسم سمجھو حضرت ابو صالح موسیٰ کے دوست نے دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا. آپ کو بھوک لگ رہی تھی, اٹھا کے کھا لیا تھا. دل میں خیال آیا اے ابو صالح یہ جو سیر کھایا ہے اس کے مالک سے اجازت نہیں لی ہے. شریعت تو کہتی ہے جائز ہے لیکن تقویٰ کہتا ہے جائز نہیں ہے. جس طرف سے وہ سیر بہتا ہوا آ رہا تھا حضرت ابو صالح موسیٰ کے دوست اسی جانب جانے لگے. باغ میں ایک شخص موجود تھے, وہ بھی کوئی اور نہیں تھے, وہ بھی اللہ کے ولی تھے جن کا نام حضرت عبداللہ سرمائی آتا ہے. جو غوث پاک کا خدا کی قسم نانا جان ہے. غوث پاک کے والد بھی اللہ کے ولی ہے, آپ کے نانا بھی اللہ کے ولی ہے, آپ کے والد بھی اللہ کے ولی ہے, آپ کی حقیقی پھوپھی جان بھی اللہ کے ولی ہے. مختصر یہ وہ غوث اعظم خدا کی قسم جنہوں نے غریبوں سے محبت کر کے زندگی کو گزارا. وہ غوث اعظم جب پہلے دن مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کو استاد نے کہا بیٹا ذرا پڑھو. غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم نے پڑھنا شروع کیا. الف لام میم ذالک الکتاب
لا ریب فیہ، پہلا پارہ مکمل ہو گیا، دوسرا پارہ مکمل ہو گیا، تیسرا پارہ مکمل ہو گیا، حتیٰ کہ 11واں پارہ پورا ہو گیا، 15 پارے پورے ہو گئے۔ مختلف روایتوں کے مطابق وہ اعظم مدرسے میں پہلے 18 پارے پڑھ کے رکے۔ آپ کے استاد نے کہا بیٹا یہ تو بتاؤ یہ 18 پارے کہاں یاد کیے ہیں، باقی کے 12 پارے بھی وہی پڑھ لیتے، یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میں وہ جواب دیا تھا حضرت کی وجہ یہ ہے آج میرا مدرسے کے اندر پہلا دن ہے، میں نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہ کی، تو آپ نے اسے واضح کہا تھا بیٹا کرو تو صحیح یہ بات یہ کہنا پڑے کہا گیا ہے۔ تو میرے دوست نے جواب دیا تھا حضرت جی سنو، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا یہ 18 پارے میری والدہ کو یاد ہے، میری والدہ وہ نہیں پارے تلاوت کرتی تھی، میں نے 18 پارے اپنی والدہ کے شش میں سن کے یاد کر لیے، یاد کر لیے 18 پارے۔ خدا کی قسم آج ہر ماں چاہتی ہے میرا بیٹا نیک پیدا ہو، خدا کی قسم مسلمانوں جو چاہتی ہے مائیں کہ بیٹا نیک پیدا ہو۔ آج حالات اتنے نازک ہیں، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو وہ خاتون جو ہلتی ہوئی نظر آتی ہے، دنیا میں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے وہ خاتون سیریل دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے وہ خاتون مووی دیکھتی ہوئی نظر آتی ہے، گانے سنتی ہوئی نظر آتی ہے، جھوٹ بولتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ماں سے کہنا چاہوں گا جس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور ماں یہ چاہتی ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، دین کا سردار بنے، دین کی خدمت کرنے والا بنے، تو اس ماں کو چاہیے جب اس کے بچے کی ولادت کا وقت قریب ہو تو وہ قرآن کی تلاوت کرے، سرکار کا درود و پاک پڑھے، کلمہ شریف پڑھ کے زندگی کو گزارے، وہ رکھ کے زندگی گزارے۔ ہاں یہ بات اٹل ہے، کوئی غصہ دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، کوئی غریب دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، کوئی امام حسین دنیا میں پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر میں کوئی آج دنیا میں آزاد غلام پیدا ہو سکتا ہے، غریب لباس کا غلام دنیا میں پیدا ہو سکتا ہے، آقا حسین کا غلام دنیا میں ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔